السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارے بیچ عید کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت احسان اور شکر ہے کہ آج ہم لوگ ایک دوبارہ سے قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ آغاز کرتے ہیں ہم لوگ اس کی لفظی ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے اور ہم اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بسم اللہ کو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ مکی سورہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے اور قرآن کے اندر اس کا پہلا نمبر ہے۔ یہ جو آپ کو قرآن کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے، یہاں پر 5 ہے۔ یہ پہلا یعنی کہ قرآن کے اندر اس کا سیریز میں پہلا نمبر ہے اور دوسرا یہ جو 5 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ ہے بسمی۔ بسمی کو اگر ہم لوگ توڑ کر پڑھیں تو لفظ یہ جو ہے یہ حرف جار ہے۔ یہ حرف جار سے مراد وہ ہوتا ہے جر، عربی زبان میں جو زیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بسمی یہ لفظ اصل میں نکلا ہے سین میم اور واو سے، اور جس کا معنی ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں بھی اسم بولتے ہیں، اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ کسی بھی چیز، شخص یا جگہ یا کوئی بھی چیز جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ بسمی با کا معنی، جب بھی آپ با پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بسمی ساتھ نام اللہ، اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو کہ بہت مہربان ہے، الرحیم جو کہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس طرح سے ہم اردو بھی پڑھتے ہیں، انگلش بھی پڑھتے ہیں، اس میں کچھ پراپر ناؤن اور کچھ کامن ناؤن ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اردو کے اندر اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر بھی ایسے ہی اسم ہوتے ہیں، اور ان اسم کو پہچاننے کی سب سے اہم اور آسان ترین بات یہ ہوتی ہے جب بھی آپ کو کسی بھی لفظ کے ساتھ الف لام نظر آتا ہے، جب بھی آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ الف لام پہ دیکھیں گے تو بغیر کوئی سوچے سمجھے آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیجئے کہ یہ جو لفظ ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا اسم معرفہ ہے، اسم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اسم معرفہ کی یہ پہچان ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کی یہ پہچان ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے دونوں اسم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، الف لام لگا تو اس کا معنی ہو گیا کہ یہ لفظ جو ہے اس میں معرفہ ہے۔ تو حمد اصل لفظ تھا حمد، حمد۔ تو حمد ہم اردو میں بھی جانتے ہیں کہ حمد کا معنی ہوتا ہے وہ، اردو میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں اس نظم کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا بھی معنی وہی ہے، ال لگنے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ تمام کی تمام تعریفیں، حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفیں للہ۔ اس کے اندر جو اصل لفظ ہے وہ الہ ہے، الف لام اور ہا، اصل لفظ الہ ہے، اور یہ جو لی ہے اس کا معنی ہوتا ہے، جب بھی آپ لام سے لی دیکھیں گے اس کا معنی ہمیشہ آپ یہی کریں گے لیے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، العالمین تمام عالم کا، تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا۔ الرحمن وہی ہم نے جو اوپر پڑھا، اس کا معنی ہم نے پڑھا بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا، جو کہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، جو جس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ۔ کس چیز کا مالک ہے وہ؟ یومی دن کا، الدین بدلے کے، بدلے کا دن، جزا کا دن، وہ قیامت کا دن جس دن سب کو جزا دی جائے گی۔ الدین بدلے کے دن کا مالک۔ دال یا نون ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی کے اندر سے یہ لفظ نکلا ہے، تو الدین کا معنی ہو گیا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ الف لام لگا ہے، دیکھ لیا، الدین یعنی کہ وہ کوئی خاص دن ہے، اس خاص دن کا وہ مالک ہے۔ ایاکا کے اندر یہ جو کا ہے نا، جہاں پہ بھی آپ کا دیکھیں گے
جب بھی آپ کسی لفظ کے آگے کا دیکھیں گے، کاف زبر کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تیری. ایا کا، ایا تیری، Low power. صرف تیری. ایا کا صرف، کا تیری. ایا کا صرف تیری ہی. نعبدو، نا کا معنی جب بھی آپ نا شروع میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ہم. عین با دال کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. عبد سے نکلا ہے یہ لفظ. عبد کیا کرتا ہے؟ عبادت گزار بندہ، عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور ہم جانتے ہیں اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ جیسے کہتے ہیں صبح و شام. واؤ جو ہے جب حروف کی ہم استعمال کرتے ہیں، جب دو لفظوں کو جوڑنا ہوتا ہے تو اور استعمال جب ہم نہیں کرتے تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں واؤ. تو وا جو ہے اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ اور. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی. یہ پیچھے ہم نے ایاکا پڑھا، وہی آگے بھی وہی ایاکا آیا ہے. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی. نستعین، یہ لفظ جو ہے آئین واؤ اور نون سے یہ لفظ نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، نون کا معنی ہم نے ابھی یہاں پر پیچھے پڑھا ہے نعبدو کے اندر، نون کے اندر. یہ نون کا معنی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے. نون کا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ ہم. یہاں پر بھی وہی نون آیا، اس کا معنی ہو گیا ہم. تو اس کے اندر جو اصل لفظ رہ گیا ہے وہ آئین واؤ اور نون ہے. آئین واؤ اور نون سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی کہ استعانت سے. استعانت حاصل کرنا، ہم کسی کی مدد حاصل کرنا. ہم جس میں بے بس ہوتے ہیں اور ہم خود کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم جب کسی اور سے مدد حاصل کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے استعانت حاصل کرنا. تو یہ لفظ جو ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم استعانت چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی استعانت چاہتے ہیں، ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا لفظی ترجمہ کا لیسن بس اتنا ہی ہے. آپ لوگ اس کو سمجھ لیجیے گا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک می.